السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیسرا رمضان اور یہ ولاگ شوٹ ہو رہا ہے تیسرا روزے کا. تو آج عمرہ کر لیا الحمدللہ. 2 عمرہ ہو گئے میرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیسرا رمضان اور ظہر کی اذان ابھی ہوئی ہے اور سارے لوگ اور اللہ کے دیوانے کس قدر دھوپ کے اندر بھی رواں دواں ہیں مکہ المکرمہ کی طرف, بیت اللہ کی طرف اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اللہ سے. تو ہم لوگ بھی جا رہے ہیں اور اچھی خاصی یہاں چلچلاتی دھوپ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ نارمل ماحول ہے, ایسا موسم نہیں, بہت ہی زبردست دھوپ ہے, تپش سے شدت کی, لیکن اللہ کے دیوانوں کی کمی نہیں ہے. اس تپش میں بھی اور اس دھوپ کے اندر بھی لوگ اپنے دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر. تو آج کا میں یہ جو ولاگ بنا رہا ہوں تیسرے رمضان کا, تو آج میں نے عمرہ کی نیت کری ہے اور عمرہ میں کر رہا ہوں اپنے دادا مرحوم مولانا یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے حق میں اس عمرے کو قبول و منظور فرمائے, اللہ ان کی کروٹ مغفرت. میں نے جو یہ لباس پہن رکھا ہے بلیک, یہ ہیٹ کو اور کینچ کرتا ہے, لیکن میرے پاس کپڑے نہیں تھے, دوسری جگہ رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہی پہن کے جا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر احسان سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک نماز کا مکہ المکرمہ کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے عام دنوں میں. اب آپ رمضان کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے. اسی طرح عمرے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ نے کیا کسی نے بھی رمضان میں عمرہ گیا, گویا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. تو آپ سمجھ رہے ہو کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی بات ہے, فضیلت ہے. تو آج یہ تیسرا رمضان کا ولاگ شوٹ ہو رہا ہے اور آپ کے لیے آج کے دن میں جتنے بھی یہاں کے نظارے میں دکھا پاؤں گا, جتنی بھی ایکٹیویٹیز دکھا پاؤں گا, اس کی نیت صرف ایک ہے, اور ویڈیوز ولاگز بنانے کی نیت صرف ایک ہے کہ آپ کے بھی نیت کر پائیں دیکھ کر, اور آپ کے اندر بھی وہ چیز وہ جذبہ پیدا ہو دیکھ کر کے اللہ کے گھر کا سفر کریں اور اس مقدس گھر کو دیکھیں, زیارت کریں اور یہاں پر آ کے اپنی دیوانگی کا اظہار کریں, اپنی عبودیت کا اور اپنی بندگی کا اظہار کریں. انشاءاللہ یہاں سے بہتر اور اس سے مبارک سفر کچھ نہیں ہے. یہ معراج ہے مومن کی, اللہ سے اظہار محبت کی. تو یہاں پر آئیں, تشریف لے کر آئیں. یہ دن کا منظر میں دکھا رہا ہوں. دن کیسا منظر ہے دیکھو, ہونٹوں پہ پپڑی بھی جم جاتی ہے تھوڑی سی دیر میں, اور دیکھ رہے ہو پسینے گر رہے ہیں اندر سے, بہت شدت کی گرمی ہے. اب دیکھ رہا ہوں مجھے سانس بھی بھول گیا اور پورے پسینے آ رہے ہیں, لیکن ہر قدم پہ ثواب ہے. کوئی لالچ نہیں ہے, صرف ایک ہی لالچ ہے, اللہ ثواب دے رہا ہے, بس اللہ دیکھ رہا ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ تک ویڈیوز لانا ایک ہی مقصد ہے. اگر کوئی ویڈیوز دیکھ کر ایک بھی کوئی ہماری بہن, کوئی ماں, کوئی بھائی, کوئی بزرگ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے مکہ, مجھے بھی جانا ہے روضہ رسول پر حاضری کے لیے, تو یہ ویڈیوز بنانا اور ولاگ بنانا یہ کامیاب ہو گیا. اور ایک اسلامک کنٹینٹ, ہم سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, ان سب چیزوں کو نہ دیکھ کر ان مبارک مناظر کو دیکھیں اور ان مقدس مقامات کو دیکھیں. ایک ہی مقصد ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. آگے چل کے چیزیں دکھاؤں گا جب میں حرم میں داخل ہوں گا انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کس لیول کی بھیڑ ہے. یہاں برج کے نیچے ہی لوگ بیٹھ گئے, جیسے انڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں, اور سارا راستہ روک دیا حرم کا. اس چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ, پولیس والا آیا, سیکورٹی والا ہے, سارے لوگوں کو اٹھا دیا, اور ایک دم راستہ خالی کر دیا. جماعت کھڑی ہو گئی ہے زور کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ ہوٹلز جو ہیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں زیادہ تر, جو خادم الحرمین شریفین کی طرف سے جو مہمان عمرہ کے لیے بلائے گئے ہیں, یعنی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو بیت اللہ کے مہمان ہیں, خاص طور سے جو آئے ہیں انڈیا سے. اور ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے قاضی امیر شریعت ماشاءاللہ انظار قاسمی صاحب, بہت ہی اچھی شخصیت, اور مل کے اتنا دل خوش ہوا اور بہت قیمتی معلومات ان سے لی, اور
انہوں نے بہت ساری نصیحت کری، بہت ساری باتیں بتائیں، اپنا تجربہ بتایا اور سماج کے بارے میں بتایا، بہت ساری چیزیں ان سے ماشاءاللہ باتیں ہوئیں اور مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا. بہت اچھی شخصیت ماشاءاللہ، مالک ہیں اور نمبر بھی لیا، نمبر دیا. انشاءاللہ تعلق رہے گا اور بزرگوں سے ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے. یہ ایسے درخت ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے اندر ہمیشہ ہریالی رہے گی دین کی انشاءاللہ. تو وہ آئے ہوئے ہیں مہمان اور سعودی گورنمنٹ کے اس سے، تو ماشاءاللہ بہت اچھے یہاں رہ رہے ہیں ہوٹل میں اور ان سے ملاقات ہوئی. اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے عصر کا اور عصر کی نماز اذان ہو چکی ہے اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. احرام میں نے لے رکھا ہے، مفتی صاحب نے احرام ہدیہ کرا ہے، یہ تو میں بھول ہی گیا. قاضی شریعت جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے ہدیہ کرا ہے. یہ میرے پاس ہمیشہ یاد ان کی رہے گی، ہمیشہ لکھ کے اس کو رکھ دوں گا گھر میں ہمیشہ. اور بزرگوں کے دیا ہوا تحفہ وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے گفٹ اس کی قیمت پیسے سے بھی نہیں دی جا سکتی. یہ محبت کی چیز ہے، انہوں نے دی ہے. اللہ قاضی صاحب کو جزائے خیر دے، ان کو صحت تندرستی زندگی دے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح تعلقات ان سے بنے رہے. آگے چل کے کوشش رہے گی انشاءاللہ. اور ابھی جا رہے ہیں عصر کی نماز ادا کریں گے. کافی دھوپ ہو رہی ہے ابھی، تھوڑی دھوپ تپش مطلب کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کیونکہ اب عصر کا ٹائم ہو رہا ہے. اور میں جاؤں گا اور آج انشاءاللہ عمرہ بھی کرنے کی نیت ہے. تو آج ہے تیسرا رمضان اور بدھ کا روز ہے اور میں فی الحال حرم میں ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے حرم دکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہے مسجد عائشہ جہاں سے آپ کو بار بار آنا پڑتا ہے احرام باندھنے کے لیے. آپ سمجھ سکتے ہیں. اور جب آپ ایک بار احرام اپنے ملک سے باندھ کے آ جاتے ہیں پھر اگر دوبارہ آپ کو عمرہ کرنا ہے تو پھر یہاں سے کرنا پڑتا ہے. یہ مسجد عائشہ ہے، بہت ہی زبردست اور تاریخی مسجد ہے اور یہاں پہ بھی افطار کا ماشاءاللہ پورا انتظام ہے. جیسے آپ نے مکے میں دیکھا ایسے یہاں پہ. تو یہ تیسرے رمضان کا ولاگ شوٹ ہو رہا ہے. تو آج میں نے عمرہ کرنے کی نیت کری ہے تو میں آج احرام باندھ لیا ہے کیونکہ میرے پاپا بھی آئے ہیں آج مکہ، تو ان کو بھی میں عمرہ کرا دوں گا. اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں اور یہاں سے میں احرام باندھ کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ. آج تیسرا رمضان ہے اور میرے پاپا آئے ہیں دلی سے. آج ان کی فلائٹ تھی 13 تاریخ کو، 13 مارچ کو. تو انشاءاللہ ان کو بھی آج میں عمرہ کراؤں گا. اگر وہ مجھے مل گئے اور ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تک تو پتہ ہی نہیں چلا کس ہوٹل میں آئے. گروپ کا تو پتہ چل گیا، نمبر بھی مل گیا، نمبر انہوں نے اٹھایا نہیں. تو میں فی الحال مسجد عائشہ میں ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پورا افطاری کا نظام ہے لیڈیز کے لیے، سب کے لیے. اور انشاءاللہ تیسرا روزہ کی افطاری ہوگی مسجد عائشہ میں اور یہ ولاگ شوٹ ہو رہا ہے تیسرا روزے کا. جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں فی الحال مسجد عائشہ اور یہاں سے میں نے عمرے کی نیت کری ہے. دوسرا عمرہ میں کر رہا ہوں اپنے دادا جان کی طرف سے. تو عمرے کی جو نیت ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ پہلے وضو کریں، کیونکہ اسپیشل وضو کرنا زیادہ افضل ہے احرام کے لیے. اگر آپ کی وضو ہے تب بھی تو آپ وضو کریں احرام کے لیے، اور احرام آپ نے باندھ رکھا ہے اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں احرام کے لیے، رائٹ. اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے نفل کی، اس کے اندر آپ اگر پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے. تو پھر کریں گے اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اگر اپنی سائڈ سے کر رہے ہیں تو منی لگائیں گے، اور اگر اپنی سائڈ سے نہیں کر رہے ہیں، جن کی سائڈ سے کر رہے ہیں تو من کے بعد ان کا نام لیں گے. اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا منہ من فلان وتقبلھا من فلان. جیسے من میرے دادا کا نام ہے یامین، تو من جدی یامین رحمہ اللہ، ایسے میں نے نیت کری. دل میں بھی نیت کر لی اردو کے اندر، جیسے ہم لوگ اردو سے ہیں، اردو ہندی سے ہیں، انڈیا سے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. یہ ہو گئی آپ کی نیت. اب یہاں سے آپ مسجد عائشہ سے سیدھا آپ جائیں گے حرم مسجد عائشہ، تو یہاں سے باندھتے ہیں. تو انشاءاللہ آج میں عمرہ کر رہا ہوں اپنے دادا مرحوم مولانا یامین رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بہت اچھے انسان تھے، بڑے جید عالم تھے. تو انشاءاللہ اب یہ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ پوری چیزیں شیئر کریں گے. میرے جو پاپا ہیں ان کا نہیں پتہ چلا ہے، اور میری جن سے بات ہوئی ہے جو گائیڈ کر رہے تھے اس گروپ کو، ان سے بات ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ جدہ جو بس تھی جو گروپ کی اس میں آئے ہی نہیں. تو بڑی فکر ہو گئی، پتہ نہیں کیسا ہوگا. خیر ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے ہوٹل کا نام دے دیا ہے، ڈھونڈا جائے گا. فی الحال میں حرم میں آ گیا ہوں
اور تراویح پڑھ کے انشاءاللہ پھر ڈھونڈیں گے، عبادت کر کے تراویح پڑھ کے پھر اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے، 11 بجے فری ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہم پاپا کو ڈھونڈیں گے، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر جزا حضرت۔ یہ تیسرا رمضان ہے، تیسرا رمضان کا ولاگ اسٹارٹ ہو گیا ہے اور شوٹ ہو رہا ہے، اور میں بھی آج عمرہ کروں گا، احرام کے اندر ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو آج کا میں یہ جو ولاگ بنا رہا ہوں تیسرے رمضان کا، تو آج میں نے عمرہ کی نیت کری ہے، اور عمرہ میں کر رہا ہوں اپنے دادا مرحوم مولانا یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے حق میں اس عمرے کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے طواف کمپلیٹ کر لیا ہے اللہ کے شکر و احسان سے، اب میں جاؤں گا صحیح کرنے۔ آپ کو ایک بار منظر دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے۔ یہ دیکھیں یہ منظر ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، پورا مطاف جو ہے نا پورا بھر کے چل رہا ہے، دیکھ رہے ہو آپ، یہ مطاف کی لائن ہے، پورا بھر کے چل رہا ہے، پورا مطاف بھر کے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مطاف میں طواف کرنے والوں کی بھی پوری بھرا ہوا ہے، آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی پورا بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں طواف کے بعد سب لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پورا بھرا ہوا ہے، دیکھیں اسی طرح چاروں طرف بھرا ہوا ہے، چاروں طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیسرے رمضان کا ولاگ ہے، اور تیسرے رمضان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مطاف بھر کے چل رہا ہے، پورا مطاف، مطاف بولتے ہیں جو طواف کرنے کی جگہ ہوتی ہے، پورا بھر کے چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں مطلب پیر رکھنے کی جگہ نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حال ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کا ہے، اور یہ مطاف کا ایریا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بیریکیڈر لگا دیتے ہیں اس طرح کا، یہ مطاف کی جگہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو پورا بھر کے چل رہا ہے۔ اور یہ سائڈ میں وہاں پر نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ بھی پورا بھرا ہوا ہے، اور مستقل حاجی حضرات آ رہے ہیں، حجاج آ رہے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ یہ اندر آنے کا گیٹ ہے، اور مستقل لوگ آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے طواف کمپلیٹ کر لیا ہے اللہ کے شکر احسان سے، اور میں جا رہا ہوں اب سعی کرنے، اور سعی کمپلیٹ کروں گا، اور اس طرح سے میرا یہ اس کے بعد بال کٹواؤں گا، اس طرح سے میرا انشاءاللہ عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج کا عمرہ میں کر رہا ہوں اپنے دادا مرحوم مولانا یامین رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے حق میں اس عمرے کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ آج یہ تیسرا رمضان ہے، اور تیسرے روزے کا میں آپ کو جتنے بھی مناظر اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے میں دکھا سکتا ہوں، وہ میں دکھا رہا ہوں۔ آج میں نے ایک مسئلہ بھی معلوم کیا تھا، قاضی شریعت امارت شریعت جو بہار میں ہے، ان سے معلوم کیا، یہیں پہ آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے، وہ بھی ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ انہوں نے بتایا کہ جو مرحومین ہیں ان کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اور جو حیات ہیں ان کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت اچھا ایک مسئلہ ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ تو بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جو حیات ہیں ان کے نام سے نہیں کر سکتے، یا جو مرحوم ہیں ان کے نام سے کرتے ہیں تو ان کو ثواب پہنچتا نہیں پہنچتا، باقاعدہ پہنچتا ہے، ان کے حق میں آپ جو دعا مانگتے ہیں پہنچتی ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے معلوم کیا، تو میں نے سمجھا کہ ولاگ کے اندر بتا دیا جائے، تو جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو کچھ انفارمیشن ان تک پہنچ جائے۔
यहाँ से सही स्टार्ट होती है और इतनी भीड़ है, जितने भी तवाफ से फारिग हो रहे हैं वो सारे हजरात यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, वो सारे हुज्जाज यहीं पे आ रहे हैं। यहाँ से सही स्टार्ट होगी। ये सफ़ा है, देखें आप, ये सफ़ा पहाड़ी है, इस तरह दिखती है, मतलब इसमें पत्थर वगैरह भी है, देख रहे हैं, लेकिन सब अंदर ले लिया है, सब इनसाइड कर दिया है सब, मतलब देख रहे हो। पहले इसमें तो बैठते थे लोग, ऊपर बैठते थे सफ़ा पे, लेकिन अब वो बैठना मना कर दिया गया है और इसको गिलास से बाउंड्री कर दी, देख रहे हैं, गिलास की बाउंड्री कर दी है, ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता अब। तो यहीं से ही शुरू होगी मेरी साई और स्टार्ट करता हूँ मैं साई। इंशाल्लाह देख रहे हैं मनाजिर, वो उधर से जाएंगे और इधर से आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सही कंप्लीट हो गई है। तवाफ़ और सही दोनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ बचती है, वो है हलक। तो हलक में करा नहीं रहा हूँ, बाल थोड़े से कटवाऊँगा चारों तरफ से, हर तरफ से, और इंशाअल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक मंज़र दिखाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ऊपर से दिखा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट काबा में किस कदर भीड़ है और किस कदर एक सैलाब है दुनिया का। देखिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह, देखिए पूरा मताफ भर के चल रहा है, पूरा भर के फुल है, फुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ से बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अलग एक व्यू है बैतुल्लाह का, अल्लाह के घर का। तो यहाँ से लोग सही करके आते हैं इधर से, और यहाँ से लोग तवाफ़ भी कर रहे हैं। ये तवाफ़ की जगह है, यहाँ ऊपर तवाफ़ करते हैं, वहाँ नीचे तवाफ़ कर रहे हैं। तो वो वाला तवाफ़ बहुत शॉर्ट है और ऊपर वाला तवाफ़ 7 किलोमीटर का पड़ता है, मतलब अगर आप करते हैं जब उस तवाफ़ को। तो व्हील चेयर पे कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सारे लोग तवाफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बुज़ुर्ग हैं जो ज़ईफ़ हैं, उनको चेयर पे बैठ के तवाफ़ कराते हैं, तो उनके जो घर वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो भी उनके साथ तवाफ़ करते हैं, राइट। तो यहाँ कम से कम 200 रियाल लेते हैं तवाफ़ कराने के, जो लोग बाकायदा यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से हैं, 200 रियाल लेते हैं, और सही कराने के 100 रियाल लेते हैं। तो इस तरह का है माशाल्लाह। यहाँ से देखें कि व्यू आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान का महीना है, रात तीसरा रोज़ा है, और तीसरा रोज़े का ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये मनाज़िर और ये खूबसूरत मेमोरीज़ जो हमेशा रहेंगी इंशाअल्लाह। और मैंने बार बार बताया कि मेरा एक ही मकसद है कि इन सब चीज़ों को देखकर आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो, एक इरादा पैदा हो, एक नीयत पैदा हो कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह के इस मुक़द्दस घर की ज़ियारत करें, यहाँ का तवाफ़ करें, यहाँ पाके सही करें और यहाँ पाके उम्रा करें, हज करें। एक ही मकसद है। तो इंशाअल्लाह आज का ये व्लॉग शूट हो रहा है। अभी रात का समय है, 1:30 बज रहा तकरीबन। तो रात में तवाफ़ करना और ये सही करना बमुकाबले दिन के बहुत आसान है, क्योंकि दिन में रोज़ा भी रहते हैं लोग, लेकिन दिन में भी इसी कदर भीड़ रहती है। दिन में भी भीड़ में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, इसी तरह भर के चल रहा है, क्योंकि रमज़ान का महीना। इतनी फजीलत और इतनी खुशकिस्मती है लोगों की कि जो यहाँ आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और अपना उम्रा कंप्लीट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे। अल्लाह मेरा भी उम्रा, मेरी तवाफ़, मेरा सही को कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अभी मैं उस जगह से जस्ट निकला हूँ, तो आप एक व्यू यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसे कि व्यू दिख रहा है। देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी
वीडियोस के थ्रू देखते हैं, राइट। हम भी पहले वीडियोस में देखते थे और हमेशा एक नीयत और एक जज्बा पैदा होता था कि काश एक दिन आएगा ज़िंदगी में कि अल्लाह के मुक़द्दस घर को देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। और वो दिन आया और 2 बार आ गया। दूसरी बार मैं आया हूँ बैतुल्लाह उम्रा करने, अल्लाह का शुक्र एहसान से। और मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं बेचारे, सब की जो नेक आरज़ू हैं, जो तमन्ना है, जो ज़रूरतें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है सबकी ज़रूरतें। अल्लाह उनको पूरा फरमाए अपने ख़जाने गैब से। और इंशाअल्लाह जितने लोग भी कह रहे हैं, मैं सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ, बाकायदा मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और एक ही मकसद है कि लोगों को जोड़ा जाए और लोगों को इन चीज़ों से जोड़ा जाए। वो ज़रूरत है कि लोग जवानी में, और मैं हमेशा इस बात का हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हज उम्रा करने तो दुनिया आती है, बट जो जवानी में आते हैं उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि जवान बंदा अल्लाह को बहुत महबूब है। जिस तरह से एक जवान बेटा एक माँ को बहुत पसंद है, एक माँ को, माँ बाप को बहुत पसंद है, क्योंकि वो कमाता है, वो घर का सहारा है। लेकिन इसी तरह अल्लाह को अपना जवान बंदा बहुत पसंद है। तो ज़रूरत है हम लोगों को अल्लाह के घर की ज़ियारत करने की, अल्लाह के घर के सफ़र करने की, ताकि हमारी ज़िंदगी बदले, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए, चेंजिंग आए। और डेफिनेटली आती है अगर आप सही नीयत से आ रहे हैं तो। और मैं भी इसी मकसद से यहाँ आता हूँ कि अल्लाह ताला एक अच्छे इंसान से एक बेटर इंसान, बेहतर इंसान, अफजल इंसान बनाए, और मैं दूसरों के लिए कुछ खैर का ज़रिया बनूँ, कुछ दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके जाऊँ और इस दुनिया में, और जो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए आखिरत में। तो ये कोशिश है, आप भी आ सकते हैं और मेरे लिए दुआ करें जब भी आप आएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे जब भी आप आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर नमाज के बाद ना, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप यहाँ पर आएंगे हर नमाज के बाद यहाँ जनाजे की नमाज़ होती है, राइट। तो क्योंकि बहुत सारे हुज्जाज किराम की डेथ होती है, और बहुत से लोग जो यहाँ पर रहते हैं, मकामी लोग, जो यहीं के लोकल लोग हैं, उनकी भी डेथ होती है, सब यहीं पर आते हैं जनाजे नमाज़ पढ़ाने। तो यहीं पर आते हैं, तो क्या होता है उसमें कि जब यहीं पर आते हैं तो हर नमाज का जनाजे की नमाज़ होती है, और जनाजे की नमाज में एक ही तरफ सलाम फेरते हैं, क्योंकि ये इनका जो मसलक है, यहाँ पर जो फॉलो किया जाता है, जो मज़हब है, जो लॉ ऑफ इस्लाम है, वो हनाबिल है। इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम सुना होगा। और हमारे हिंदुस्तान में सब लोग इमाम अबू हनीफा, यानी उनके मसलक को, उनके लॉ ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ आपको और दिखा रहा हूँ। ये तीसरे रमज़ान की नाइट है, और आज चौथी तरावी थी और तीसरा रमज़ान। तो आज उम्रा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 उम्रा हो गए मेरे। और कोशिश रहती है कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में यहाँ टाइम गुजरे, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए यहाँ आते हैं, और अपनी तौबा के लिए आते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए और पाक साफ रहने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमारा यही काम है। तो कोशिश रहनी चाहिए हमारा जो टाइम है कम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लगे, और बाहर कम से कम वेस्ट हो तैयारी वगैरह में, इस तरह से। तो बहुत अच्छे से उनका टाइम लगता है जो पहले से तैयारी करके आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप जब भी आएँ, पहले से आपका होटल बुक हो, सारी तैयारी हो, और ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत में मन लगे, इबादत में आपका मज़ा आए, और इबादत आपकी खूब बेहतर से बेहतर हो। एक चीज़ यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारी, हर चीज़ खूबसूरत है, हर चीज़। मतलब मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ के बारे में, जो यहाँ के पुलिस है ना, जो जिनको शुरती बोलते हैं अरबिक में, और जो यहाँ सेफ्टी के लिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, हुज्जाज को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे सैलाब को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। तो स्पेशल फोर्स बुलाई जाती है रियाद से रमज़ानों में। लेकिन बहुत ही बाअदब, बासलीका, अखलाक वाले लोग हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। कभी भी नेवर एवर मैंने इतने, मतलब अभी भी मुझे कम से कम 4-5 दिन हो गए, इससे पहले भी मैं 8 दिन रह के गया था, और लोगों से सुना भी नहीं। और देख रहा हूँ कि बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हाजियों की और अल्लाह के इन बंदों की जो यहाँ पर आते हैं ज़ियारत के लिए, और मुक़द्दस इस सफ़र पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आप देखोगे इनके चेहरों से कि सारे लोग यंग हैं, सारे लोग 22, 23, 24, 25 साल के लोग हैं, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। मतलब अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको देख कर एकदम खुशी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ये। किसी तरह की भी परेशानी होती है, एकदम से ये आते हैं, कुछ भी आप इनसे हेल्प मांग लें, एड्रेस मालूम कर लें, कोई बुजुर्ग है व्हील चेयर नहीं चला पा रहे, व्हील चेयर चलाना शुरू कर देंगे, साइड कर देंगे, सब कुछ A to Z, और मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं कि कोई गाली देंगे या फिर
چہرے پہ شکن لے کر آئیں گے، نہیں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، بہت ہی زبردست۔ تو یہ ایک بات تھی، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہاں کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو رمضانوں میں بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں ہوٹل یہاں کے، بہت جس ہوٹل کا کرایہ سمجھ لیجیے آپ، اگر 1000 روپیہ ہے نا تو رمضان میں 10,000 ہو جائے گا، یعنی سیدھا 9 گنا بڑھ گیا، 2 گنا نہیں 9 گنا، سیدھا 1000 سے 10,000، بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات رمضان میں آ رہے ہیں اگر وہ گروپ کے تھرو آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا، مطلب بہت اچھا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو لوگ ڈائریکٹ یہاں پہ آتے ہیں پھر یہاں پہ آ کے ہوٹل وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ فائنینشلی بہت مضبوط ہونے چاہیے تاکہ وہ کوئی سا بھی ہوٹل لے لیں، یا پھر ان کی اچھی سیٹنگ ہونی چاہیے، ادروائز اگر آئیں گے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے۔ میں اس سال ایسے ہی آیا تو ابھی تیسرا رمضان چل رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سچ میں بتا رہا ہوں، عبادتیں اتنی اچھی نہیں ہو پا رہی جتنی اچھی ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کرتا ہوں اور تاکہ آپ تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں اور اللہ کا مقدس گھر، یہاں کا مناظر آپ دیکھیں۔ لیکن بہت ہی زیادہ ڈسٹربنس ہوتا ہے اگر آپ گروپ کے ساتھ نہیں آئے اور آپ کے یا پھر آپ کے لیے آلریڈی ہوٹل بک نہیں ہے یا آپ کے اچھے کانٹیکٹس نہیں ہیں یہاں پہ، بہت زیادہ دقت آتی ہے۔ ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیں۔ تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج کے، انشاءاللہ تیسرے رمضان کو پھر ملیں گے ایک نئی ولاگ میں۔ جب تک کے لیے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اپنا دھیان رکھیے، اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیے، اپنے دین کا، دنیا کا دھیان رکھیے، صحت کا دھیان رکھیے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔